رضا جانی کو لیتے ہیں, بڑی دیر سے بیٹھا ہے میں. ہاں جی رضا جانی. السلام علیکم حارث بھائی. ہاں جی وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہیں گے سر؟ حارث بھائی آپ اس دنیا کو ریلیجنس کے اگر ریلیجنس نہ ہوتے دنیا کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آئی مین ریلیجنس نہ دیکھیے ہوتے. نہیں, انسانیت بڑی ریزیلینٹ ہے. کچھ نہ کچھ ہونا تھا, کوئی نہ کوئی سسٹم ہو جانا تھا. کئی لوگ اس کے اوپر ڈیوائڈیڈ اوپینین ہے. میرا خیال غالب کی اس کے اوپر ادر اوپینین ہو گیا, اس لیے میں پہلے دوسری اوپینین دیتا ہوں. میرے نزدیک ریلیجنس نے ایک لمیٹڈ ٹائم تک ایک رول پلے کیا, جو کہ اگنورنس کا دور تھا اور جو کہ لیک آف ریسورسز کا دور تھا. فرض کریں آپ کے پاس اچھی لا اینڈ آرڈر سے, آج کل تو ہم پولیس جیلیں وغیرہ بنا سکتے ہیں, پرانے زمانے میں اگر ہم نہیں بنا سکتے تھے تو آپ اس کو کیسے لوگوں کو کنٹرول کرتے؟ کیونکہ ریلیجن ایک سوشل آرڈر ہے. یہ ایک سوشل آرڈر ہے کہ آپ نے لوگوں کو آرڈر میں کس طرح, لائن میں کس طرح رکھنا ہے. جیسے کارل مارکس نے کہا ریلیجن از اوپیم فار میسز. جی تو اگر یہ نہ ہوتا تو یہ کہنا مشکل ہے کہ سارے بے ہنگم ہوتے اور کیوس ہوتا. کیوس کی کیا اردو ہوگی؟ کیوٹک ہر چیز ہوتی, انتشار ہوتا. یہ کہنا مشکل ہے, لیکن آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس نے انتشار کو چیک میں ضرور رکھا ہوگا. لیکن بات پھر وہی آ جاتی کہ وہ زمانے اگر ایسے تھے, اگنورنس کے زمانے. اب جیسے فرض کریں یہ بڑی, اب مر گیا بچہ, مر گیا ہے پورا ایک شہر تباہ ہو گیا ایک ایسی بیماری سے. جیسے اب کرونا, اس طرح کے وائرس پہلے بھی آتے تھے پرانے زمانوں میں بھی. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا وائرس کیا, بیکٹیریا کیا. اب وہ سمجھ رہے ہیں خدا نے کوئی سزا بھیج دی ہے, آفت بھیج دی ہے, وہ خدا سے دعائیں مانگ رہے ہیں, اور اس میں وہ اس کے جو پادری وغیرہ ان کو کنٹرول میں رکھ رہے ہیں کہ کسی طرح انتشار نہ پھیل جائے, کہ بھائی یہ دکانیں لوٹنے, قتل و غارت نہ ہو جائے. تو انہوں نے لوگوں کو کنٹرول میں رکھا کہ نہیں خدا تمہیں ٹیسٹ کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. کوئی بھی چھلانگ, کوئی بھی پھکی انہیں دے دی, تو اٹ مائٹ ہیو سروڈ اے پرپس. لیکن یہ بات طے ہے کہ پھر اس کے بعد اس نے روکا بھی بڑا عرصہ. اس نے انسانیت کو آگے بڑھنے سے روکا بھی بہت زیادہ. جو کئی لوگ کہتے ہیں مغرب میں وہ جی جو سیکولر مغرب آج کا جو آزاد معاشرہ ہے اس کے پیچھے جوڈیو کرسچن ویلیوز ہیں, جو کہ ایک دو نمبری ہے. کیونکہ ایک آرگومنٹ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ جوڈیو کرسچن ویلیوز کی وجہ سے یہ اتنی دیر یہ کام جو ہے وہ رکا رہا. جو ہمیں آج آئی ہے یہ ہم نے پہلے آ جانی تھی, یہ جو رینیسانس پیریڈ آیا. سو وی نیور نو واٹ وڈ سے. لیکن آج کل کے زمانے میں ریپ اٹ اپ, لیکن آج کل کے زمانے میں تو ریلیجن کی کوئی جگہ نہیں. ہم سوری ٹو سے, کیونکہ آج کل آپ ہر چیز سائنس کی بیس پہ, کوئی ایک چیز بتائیں جس نے ریلیجن کی بیس پہ آپ کی زندگی بہتر ہوئی ہو, سوائے ہوائی فائروں کے. اللہ میاں تمہیں صبر دے گا, بیٹی مر گئی نہیں چلو, اللہ میاں تمہیں اس کا اجر بعد میں دے گا. اس کے علاوہ ہوائی فائروں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سائنس آپ کو دیتی ہے, آپ کی لمبی عمر آپ کو دیتی ہے, ایم آر آئی مشین دیتی ہے, اچھی دوائیاں دیتی ہے آپ کو, آپ کے سفر کو آسان کرتی ہے, ہر چیز آپ کو سائنس دیتی ہے. تعلیم یعنی دریافت اور تعلیم آپ کو آگے لے کے جاتی ہے. مذہب کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ جی وہ اس کو ڈائریا ہوا ہے تو کیا کہتے ہیں جی دعا کرو تو جن چمڑ گیا, تو اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس. غالب اس کے اوپر آپ کا, مجھے پتا ہے اس کا اپوزٹ ویو ہے آپ کا. نہیں اپوزٹ تو نہیں ہے, آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ ساریوں سے میں اگری کرتا ہوں. جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ریلیجن ایک خاص وقت تک کچھ فائدہ دے رہا تھا. جیسے کہ اگر سمجھا جائے کہ پڑھنا لکھنا, کتابوں کا کانسیپٹ یہ ریلیجن سے ہی آیا پہلے. جیسے کہ اگر دیکھا جائے کرسچین مشنریز جو ہیں انہوں نے دنیا میں بہت ساری جگہ ہیں جہاں پہ ریٹن لینگویجز کی گرامر کا کوئی کام ہی نہیں تھا. انہوں نے صرف بائبل کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے پوری جو ہے نا پوری لینگویجز کے اسکرپٹ بنائے, گرامر بنائی, ڈکشنریز بنائی, اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر بائبل کو ٹرانسلیٹ کیا. تو ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کرسچین مشنریز کا بہت بڑا کام ہے. اس طرح عربی آپ کو پتا کہ پرنٹنگ پریس کو, سر پرنٹنگ پریس کے پیچھے بھی کہا جاتا ہے گوٹنبرگ کی بہت بڑی موٹیویشن یہ تھی. پہلی بک جو پرنٹ کی تھی وہ بھی بائبل ہی تھی, ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے تو مذہب کو, کسی نے سوچا کہ مذہب کو بڑھانے کے لیے ہم کریں گے, مگر ان دا اینڈ کیا ہوا کہ جب پھر کتابیں عام ہوئی, اصل میں آپ کو کتابیں کافر کرتی ہیں, یہ یاد آپ بات رکھیں. وہ لوگ جو ان وقتوں پہ بھی کتابیں پڑھ رہے تھے نا, امیجنیشن آپ کی جو بلو اپ ہو جاتی ہے بالکل. آپ کی اگر ایک بٹن جتنی امیجنیشن ہے تو وہ پورے کمرے جتنی ہو جاتی ہے, کیونکہ پھر وہ اس سے بڑھتی ہے. پھر دوسری بات ہے یہ جو سب سے پہلے یہ ڈبیٹس اور اسکالرشپ کا یہ کدھر آیا ہے
چیز یہ ریلیجس ڈبیٹس ہی ہوتی تھی پہلے ڈفرینٹ سیکٹس. تو ایک لحاظ سے ایون کے لاجک کے پرنسپلز بھی اور جو کہ لوگ بھول چکے تھے, پھر کرسچینٹی کا شکریہ کرسچینٹی کی وجہ سے ہی بھولے تھے, اور پھر ان دا اینڈ کرسچینٹی نے جب اسکالرشپ کو بڑھایا تو لیٹن اور گریک دوبارہ سے وہ چیز واپس آ گئی, فلاسفی بھی لے آ گئی واپس اور بھی چیزیں. لیکن بھائی اس نے ریلیجن نے کافی دیر تک اسے ترقی کو روک کے بھی رکھا ہے نا. نہیں ایک ظاہری بات ہے, مین وجہ بھی یہی رہا ہے نا روکنے کی. ٹھیک ہے, مین وجہ بھی یہی ہے روکنے کی. تھوڑا سا مطلب ریلیجن ایک ایسی چیز ہے کہ وہ صرف کمرے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی کھولنے کی اجازت دیتا ہے, اس سے زیادہ نہیں جی. ٹھیک ہے, باقی سب کچھ لاک ہے. جیسے اسلام میں کہتے ہیں جب تک آپ کو کس نے کہا آپ سوال پوچھیے, جب کوئی سوال زیادہ ٹیڑھا ہوتا تھا وہ کبھی کسی میں ہمت ہے مولوی صاحب سے پوچھے اللہ میاں کو کس نے بنایا, ارے بیٹا میں آپ کو بتا دوں, اس کے بحث کرو گے 2-3 ریبٹل والے کوشچن پوچھو گے نا, مولوی کہے گا اوئے چوک لو اینو. گاندھی صاحب کا جواب سنا آپ نے؟ ہاں گاندھی صاحب کا جواب سنا آپ نے اس پہ؟ وہ ان کا ایک جب اوپر جائیں گے پتہ چل جائے گا, جب اوپر جائیں گے پتہ چل جائے گا. گاندھی صاحب پاسکل ویجر تھرو کرتے ہیں بس. انٹلیکچوئل یہ انٹلیکچولی لیزی آرگومنٹ ہے, اٹس ناٹ اپیلنگ ایٹ آل. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی گاندھی صاحب کو کیا سمجھتے ہیں؟ جی کیا تھنکنگ آپ کی؟ میں گاندھی صاحب کو سمجھتا ہوں کہ جی اسلام ایک بڑی بڈھی سی چڑیل ہے, گاندھی صاحب اس کے میک اپ آرٹسٹ ہیں, میک اپ شیپ اپ کر کے اسے دلہن بنا کے بٹھا دیتے ہیں بس, میک اپ آرٹسٹ ہیں. دیکھیں میں گاندھی صاحب کو ایک صحیح انٹلیکچوئل سمجھتا ہوں انہیں, لیکن میں ان کے جو آرگومنٹس ہیں ان کو بالکل اسی طرح کے آرڈنری بورڈ فرام کرسچینٹی ود اے بٹ آف اسپرنکل فرام جو ان کی اپنی اسلامک رچ اسلامک, یہ بھی اسلامک ڈاکٹرن بھی جو ہے بڑی رچ ہے. 1400 سال میں کوئی 14,000 تو انہوں نے بڑے عالم پہ پیش کیے ہیں نا, تبھی تو آپ کے پاس اتنی ڈفرینٹ ورژنز آف اسلام ہے. تو گاندھی صاحب کی فراہی اسکول آف تھاٹ سے ہے وہ, جو کہ خود اٹ سیلف ایک 20th سینچری کا اسلام تھا, تو اس کو انہوں نے اور ماڈرنائز اپنا ایڈ سے کیا ہے. سو یہ بریلینٹ اسکالرز آتے بھی جائیں. اب دیکھیں میں یہ تھاٹ ایکسپیریمنٹ دیتا ہوں, 22ویں صدی میں یا 21ویں صدی کے اینڈ میں جب پوری دنیا یہ فیصلہ کر لے گی اس طرح جس طرح غلاموں کے حق میں فیصلہ کیا گیا, LGBTQ کے بارے میں فیصلہ کیا, جب فیصلہ کر لیا گیا کہ اب آج کے بعد سے ہم نے کسی جانور کو نہیں مارنا, جب یہ فیصلہ انسانیت کر لے گی کہ جس نے بوٹیاں چپ چپ کر کے کھانی ہیں وہ لیب میٹ کھائیں گے یا اس طرح کا آرٹیفیشل میٹ کھائیں گے, آپ کھائیں گے لیب میٹ, نہیں آپ کو بھی کھلائیں گے سر, چھتر مار کے کھلائیں گے سانو. تو جب ایسے ہوگا, جب دنیا فیصلہ کر لے گی کہ نہیں اب ہم نے کسی جانور کو اذیت نہیں دینی, تب جو اسلامک اسکالر ہوں گے, گاندھی اگر اس وقت زندہ ہوں گے, سائنس تعالیٰ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے, تو وہ اس وقت بھی کوئی اس طرح کی لاجک کھینچ تان کے دیں گے کہ دیکھیں قربانی کا تو مقصد یہ تھا نا کہ آپ نے قربانی دینی ہے جو آپ کو سب سے عزیز چیز ہے, تو وہ کوئی اور قربانی نکال لیں گے اس وقت کے لوگ. اس دن کہیں گے رسول اللہ نے کبھی زندگی میں کوئی جانور ذبح کیا ہی نہیں تھا, ہاں کوئی نہ کوئی چھلانگ مار کے بتا دیں گے آپ کو بڑے آرام سے نا, اور لوگ کہیں گے واہ. کیونکہ یہ جو لوگ گاندھی صاحب کو مانتے ہیں وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے, وہ اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ خدا کو ماننا چاہتے ہیں. ابھی مفتی ابو لیت نے ایک وہ لنک اسکرین شاٹ میسج شیئر کیا ہوا تھا, کسی نے انہیں بھیجا کہ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ نے میرا ایمان بچا لیا, میں بڑا ملحد ہو رہا تھا, ایتھیسٹ ہو رہا تھا, مجھے پھر آپ کا چینل ملا. سو اب ٹھیک ہے, آئی ریسپیکٹ مفتی ابو لیت اینڈ آل دیز گائز, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا یعنی جب آپ ایک آزاد طریقے سے سوچنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ نہیں سوچ پا رہے اور آپ کو کسی مفتی صاحب کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں جو آپ کا ایمان بچا رہی ہیں, تو اس کا مطلب آپ کے اندر وہ خواہش ہے اپنے ایمان کو رکھنے کی. میں بڑا عرصہ میرے میں یہ ایک سٹیج رہی تھی کہ جب میں ایگنوسٹک ہوا نا, میں نے کہا جب مجھے کوئی ایویڈنس مل گیا کہ گاڈ ہے, کوئی جن بھوت بھی مجھے مل گیا, تو میں امیڈیٹلی بلیو کر لوں گا اور اس گاڈ پہ بلیو کر, اللہ اسلام والے گاڈ پہ یقین رکھوں. میں نے بعد میں سوچا کیوں اسلام والا, کیوں جن ہے تو ہو سکتا ہے, کوئی جیزس والا گاڈ بھی ہو سکتا ہے, اور بھی ہزاروں گاڈ گزرے. اسلام وہ کیونکہ میری اپنی ڈیزائر تھی, کیونکہ میں اس کلچر سے نکلا تھا, میں اس خاندان کا تھا. تو وہی جو گاندھی صاحب کو سنتے ہیں لوگ, وہ دے وانٹ ٹو بلیو ان گاڈ, اور وہ یہ بینڈیج سولوشن دیتے ہیں. پچھلا سال میرا پورا اس طرح گزرا تھا کہ میں نا
یعنی کہ کبھی اس طرف جاتا تھا کبھی اس طرف, کوئی نا ایک یعنی میں اسپیسیفک کوئی نہ ریسرچ کر پا رہا تھا, ٹھیک ہے, کسی مطلب یعنی اس طرح ہوتا تھا میں خود کو بلیم کرنا شروع ہوتا تھا کہ یار تو نے کوئی نہ کوئی مسٹیک کیا, فار ایگزامپل تو نے نماز نہیں پڑھی یا روزے نہیں رکھے یا تو نے کوئی اسلام سے دور گیا, اس وجہ سے تیرے ایسے تھاٹس آ رہے ہیں. لیکن اب میں تھوڑا سا پھر بھی میچور ہو چکا ہوں اس طرح تھنکنگ. اوکے چل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. دیٹ از اے جرنی. اوکے. If Haris was that much of a big atheist, he could have given his proof to Hamza Abbasi. تو حمزہ عباسی کو کون سی ایسی بات ہم نے نہیں کی جو ہم یہاں پہ روز کرتے ہیں؟ اس میں کیا ہے؟ یہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی لوگ, یہ کیا حمزہ عباسی نے ایسا آرگومنٹ دے دیا جو بڑا کوئی گراؤنڈ بریکنگ ہم نے نہیں پہلے سنا تھا. جی آپ کو میں آپ لوگوں کو یہ بتا سکتا ہوں کہ حارث نے حمزہ عباسی کا لحاظ کیا, ٹھیک ہے. اگر حارث چاہتا تو نہیں, میں بتا چکا ہوں کہ دیکھیں میں ویسے بتا چکا ہوں اس میں کہ جب ایک بندہ, ایک سیکنڈ میں اس بندے سے پوچھتا ہوں, حمزہ عباسی ہومو سیکشولز کو غلط نہیں مانتا, آپ مانتے ہو غلط کہ نہیں مانتے؟ حمزہ عباسی ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو غلط نہیں مانتا, آپ مانتے ہو؟ تو بھائی پھر اختلاف کون سا رہ گیا؟ جس دن تم نے ارتقاء کو مان لیا, اور ابھی آپ کے مفتی عثمان جن کو حارث ہار گئے, وہ آپ کے مفتی عثمان نے ارتقاء کو ہی مان لیا. کہ آپ مانتے ہو ارتقاء؟ اگر آپ ارتقاء کو نہیں مانتے تو پھر مفتی عثمان کا اس کا مطلب پھر مفتی عثمان اور آپ اس ایک سائڈ پہ نہیں ہو, کیونکہ اگر وہ ہمارے آرگومنٹس کا مقابلہ کر رہا ہے تو وہ ارتقاء کو صحیح مان کے کر رہا ہے نا. تو آپ لوگ وہاں سے کچھ سائڈ پہ ہو گئے. تو ایسے ہی حمزہ عباسی کو ابو بنا لیتے ہیں یہ سارے لوگ. یا تو حمزہ عباسی والا نظریہ رکھ لو کہ ہاں جی جو ہومو سیکشولز ہیں وہ صحیح ہیں, ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے, مرتدوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے. آپ دونوں کا تو ایک یہ تھا کہ ایک ڈسکشن ہونی چاہیے, وہ بحث کا تو مقصد ہی نہیں تھا. ہاں تو ایسے ہی ہے, اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ تو یہ جس دن تم ارتقاء کو مان لو گے نا, پھر میں مانوں گا کہ آپ کو حمزہ عباسی کا آرگومنٹ پسند آئے گا. یہ تو آپ بحث گپے ماری جا رہے ہو, اور اتنے ہمیں لوگوں کے پیغام آتے ہیں کہ ان کے ایمان چھوڑ گئے. چلو اچھا آگے چلتے ہیں. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.